الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ ان آیات سے متعلق کل کے درس میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ ان آیات میں یہود اور بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ ان کے اندر کون کون سی قباحتیں اور برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک تو کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور نبیوں کو قتل کرنے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتی تھیں۔ بخاری شریف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کو صرف اس وجہ سے شہید کر دیا تھا، ذبح کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ کو، حکمران کو محرم خاتون سے نکاح کرنے سے روک رہے تھے۔ پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو خاندان بنی اسرائیل میں مساوی چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک خاندان کے اندر نبوت ہوتی تھی اور دوسرے میں بادشاہت ہوتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر پھر یہ دونوں چیزیں ایک ہی خاندان میں منتقل ہو گئی تھیں۔ تو جس خاندان میں حکمرانی تھی، زیادہ تر قباحتیں اس خاندان کے اندر پائی جاتی تھیں، چنانچہ وہ اپنی محرم خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو یہ بنفس نفیس منع کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے جا کر تحقیق کی، پوچھا کہ کیا واقعی یہ تمہارا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا یہ ارادہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے کی کوشش کی، تو اس نے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ تو اس طرح کی برائیاں اور قباحتیں یہود کے اندر پائی جاتی تھیں، اور پھر جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ ایک ہی دن میں 43 انبیاء اکرام کو شہید کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ جو لوگ ان کو سمجھانے کے لیے، انصاف کا حکم کرنے کے لیے نکلے تو ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہاں پر یأمرون بالقسط من الناس، بالقسط کا تذکرہ ہے۔ قسط کا قرآن پاک میں عام طور پر استعمال انصاف کے معنی میں ہوا ہے۔ عدل اور قسط یہ دو لفظ قرآن پاک میں جگہ جگہ انصاف کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اور انصاف اس دنیا میں انتہائی اہم چیز ہے اور انسانوں کا خاص وصف ہے۔ آج زیادہ تر انصاف سے متعلق بات کرنے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہ اے پیغمبر آپ یہ بات فرما دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ رحمان میں بھی ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ انصاف کو قائم کرو اور لوگوں کے وزن میں کمی نہ کیا کرو، تو انصاف کا حکم ہے۔ اور خود قرآن پاک میں یہاں کچھ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی آسمانوں اور زمین کے نظام کو انصاف کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم حرام ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی انصاف کو پسند فرمایا ہے، اپنے بندوں کے حق میں بھی انصاف کو پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ ہر معاملے میں ہمیں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، انصاف کو ہمیشہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انصاف کے ساتھ جو قومیں قائم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بقا عطا فرماتے ہیں، اور جو ظلم و ستم کو لے کر چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ فرما دیتے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے جا کر فرمایا گیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ کہ ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ چنانچہ تاریخی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں بسا اوقات نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے اور صلحاء اور نیک لوگ اور حق پرست لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، ان کا خون ہو رہا ہے، دیکھنے میں ایسا نظر آتا ہے، لیکن نتائج اور بالآخر جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ توقعات سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس امت مسلمہ میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ لے لیجئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور ان کی اولاد کو ختم کرنے کا باقاعدہ پروگرام ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ صرف ایک بچہ جو بیمار ہونے کی وجہ سے تلوار کی زد سے بچ گیا، باقی سارے کے سارے لوگ شہید کر دیے گئے۔ تو لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں شاید ہی کوئی علاقہ ایسا ہو جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے خالی ہو۔ پوری دنیا میں ہر خطے کے اندر ہر علاقے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پائی جاتی ہے، بخلاف یزید کے کہ اس کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بڑے محقق ہیں، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیوں میں سے کسی سے بھی نسل نہیں چلی، سارا کا سارا خاندان وہیں پر ختم ہو گیا۔ تو بقا اللہ تعالی انصاف پسندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کو بقا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور کسی کی نسل کو کاٹ دینا اس کے لیے کوئی مشکل اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی اپنی بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں تمہاری نسل کو ریت کے ذروں کی طرح پھیلا دوں گا۔ چنانچہ عرب سارے اور اسی طرح یہ یہود و نصارہ میں سے اکثر و بیشتر جو انبیاء اکرام کی اولاد ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پوری دنیا میں پائے جانے والے مذاہب میں سے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ مانتا ہو۔ تو بقا انصاف کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ بقا نہیں ہے۔ تو ظلم کرنے والا بظاہر وقتی طور پر نظر آ رہا ہے، لیکن بالآخر نتیجہ اس کا بالکل برعکس نکلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔